یہ جو ایک نظریہ ہے کریئر بنانے کا، یہ جو بھی ہم شروع میں کیس کراچی والے کی بات کر رہے ہیں، تو زیادہ تر یہ تو ایک کیس ہے نا، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے الگ رہنا پریفر کرتے ہیں ٹو میک اے کریئر. کہ وہ ہم بہانہ ہوتا ہے ایکچولی، دور جانے کا. وہ دور جانے کا ایک ایسا بہانہ ہوتا ہے جو دونوں کے عزت کا ضامن ہوتا ہے. ایک بہانہ ہے. لوگ جو ہیں یہ براہ راست نہیں کہنا چاہتے. میں بہت سے ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں کہ جہاں میاں بیوی کے درمیان بڑی رنجش ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو 5-6 سال کی عمر کو جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ انہیں ہاسٹل میں بھیج دیتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے باز کوئی نہیں آنا لڑنے لڑنے سے، ہم نے اپنے ماحول کو ٹھیک نہیں کرنا تو بچے کو اس ماحول سے ہم نکال کے تو ہم ہاسٹل میں بھیج دیں. اور ایسے بچوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں آپ دیکھیں گے. ایسے اسکول بے پناہ ہیں. پہاڑی علاقوں میں موسم بڑا اچھا ہوتا ہے، بچے جو ہیں مری کے ارد گرد جو بہت زیادہ علاقے ہیں تو وہاں بہت سارے اسکول ہیں. اسی طرح ایبٹ آباد میں، یہ ٹھنڈی جگہوں پہ، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ گرم جگہ سے ٹھنڈی جگہ پہ جائیں گے تو آپ ماحول کے بہتر بچے ہوگا. کی پرورش کون ٹھیک کر سکتا ہے آپ کے علاوہ؟ ماں باپ کے علاوہ کیسے ہو کوئی سکتا اس ہے؟ درد دل کے ساتھ نہیں کر سکتا. لیکن کیوں ماں باپ بھی بڑے کنوینئنٹلی یہ سکھاتے ہیں بچوں کو میں آپ کو ایک بات عجیب سی کہ تم بتاؤں. اتنے بڑے اسکول چلے میرے جاؤ. پاس بلیاں ہیں 9 بلیاں. جب ایک بلی تھی، پھر ایک بلا آیا، پھر وہ آبادی بڑھتی گئی. خیر وہ میں نے مجبوری کے آبادی تحت پہ تھی آپ روک کے تھام پاس. کی ہے تو وہ 9 بلیاں ہیں تو وہ میرے گھر میں رہتی ہیں اور ان کو بڑے اچھے سے نگہداشت ملتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن میں کچھ عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ وہ بلیاں جو ہیں وہ کمزور ہو رہی ہیں. پہلے مجھے تشویش ہوئی کہ یہ کمزور کیوں ہو رہی ہیں. پھر دوسری تشویش یہ ہوئی کہ وہ خوفزدہ نظر آ رہی تھیں. وہ اس طرح اوور ویلمنگ لو جیسے نچھاور کیا کرتی تھیں، وہ نہیں کر رہی تھیں. اور جب انہیں باہر آنے کے لیے کہا جائے محدود جگہ سے تو وہ باہر آنے میں بہت انٹرسٹڈ نہیں نظر آتی تھی بلیاں. جبکہ پہلے میں دروازہ کھولتا تھا تو میں 1 بائی 1 بلیوں کو باہر بلاتا تھا تاکہ ان کو 1 بائی 1 اٹینشن دے سکوں. میں اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی کرتا ہوں، 1 بائی 1 ملتا ہوں تاکہ ان کو اٹینشن دے سکوں. اکٹھے ذرا مشکل ہوتا ہے نا بچوں کو، کیونکہ وہ ان میں آپس میں کوئی سبلنگ ریولری کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو بچوں کو علیحدہ علیحدہ ملنا بھی بعض اوقات بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. تو میں نے جب اس کی ریسرچ کی کہ یہ کیسے میری بلیاں کمزور ہو رہی ہیں اور ان کے اندر محبت کا ایلیمنٹ کم اور خوف کا ایلیمنٹ زیادہ پایا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خوف اور محبت ایک دل میں نہیں رہ سکتے. یعنی اگر انسان کسی سے ڈرتا ہے تو پھر وہ محبت نہیں کرتا، اور محبت کرتا ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی جو کیئر ٹیکر خاتون تھیں وہ ان کو کھانا کم کھلا رہی تھیں. ان کا خیال تھا کہ کھانا زیادہ کھلانے سے یہ گند زیادہ مچاتی ہیں اور پھر مجھے وہ صاف کرنا پڑتا ہے. تو میں نے تحقیقات کی کہ کھانا کتنی دیر کے بعد آ رہا ہے. تو میں نے پچھلے 1 سال کا ریکارڈ دیکھا تو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا وہ ہے. جو کھانا ہے وہ وقفے سے آ رہا تھا، زیادہ دیر کے بعد وہ کھانا آ رہا تھا. دوسری بات یہ کہ میں نے جو بلیوں کے لیے رکھا ہوا تھا کہ ان کو ہر ایک کو انڈیویجولی بھی اور کبھی اکٹھے باہر گھر میں گھومنے دیا جائے. چونکہ 9 بلیاں ہیں تو ایک دم گھر میں، تو پھر وہ ایرانی بلیاں ہیں سفید بڑی پیاری سی، تو وہ گھر میں پھر وہ کافی رونق سی لگ جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ کبھی 2، کبھی 1، کبھی 3، اور ان کے بڑے بڑے اچھے ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں. اور پھر میں صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے وہ میرے پاس آ کے تو کچھ نہ کچھ میرے ساتھ انٹریکٹ کرتی تھی. لیکن اب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خوف زدہ، کبھی کوئی ادھر گھس رہی ہے، کوئی ادھر گھس رہی ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ ان کو باہر نہیں نکالا جا رہا. جو میں صبح کے وقت سب سے پہلے کہتا تھا کہ رات بھر وہ بند رہی ہیں تو پھر ان کو آپ 2-3 گھنٹے تھوڑے وقفے کے لیے کبھی 2، کبھی 3، کبھی 5 باہر نکالیں جیسے کہ بھی کنوینئنٹ ہو. اور وہ نہیں کر رہی تھی. تو میں سوچ رہا تھا کہ کئی لوگ بچوں کو میڈس کے حوالے جو کرتے ہیں اور پھر فکر کرتے رہتے ہیں کہ میڈ ہمارے بچے کا خیال رکھ رہی ہے کہ نہیں. تو میں نے اس بات پہ بڑا غور کیا کہ اگر انسان اپنے بچوں کے لیے کسی میڈ کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے اور وہ اس کا خیال نہیں رکھتی، تو انسان اپنی بلیوں کے لیے کسی میڈ پر ٹرسٹ کرے تو وہ اس کا خیال کیسے رکھ سکتی ہے. تو اگر آپ نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں تو پھر اس بات کو گارنٹی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں پیار انوائرمنٹ پوری طرح سے دیں
اور خیال پوری طرح سے رکھیں، جو ذمہ داری اٹھائیں تو اس ذمہ داری کو پورا کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو جانوروں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے نا، یہ آپ کو انسان بناتا ہے، کیونکہ آپ کو جانوروں کے ساتھ انٹریکشن سے پتہ چلتا ہے کہ جانور آپ کے ساتھ کس طریقے سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. حالانکہ وہ بات نہیں کر سکتے، وہ گرج نہیں رکھ سکتے، وہ زیادہ رانج نہیں رکھ سکتے، وہ فوراً جو ہے آپ کے قدموں میں لوٹنے لگتے ہیں. تو انسان کے ساتھ پھر آپ کو جو ہے بات چیت کرنا زیادہ محتاط ہو کے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ برا بھی مناتے ہیں. وہ کبھی نہ کبھی ہمارے منہ سے بھی کوئی بات نکل جاتی ہے، کیونکہ ہم زبان کے اتنے ماہر نہیں ہوتے، ہمارے پاس ووکیبلری اتنی نہیں ہوتی. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم عام بات چیت کر لیتے ہیں، جیسے مادری زبان میں ہم بہت ساری ضرورت کی بات چیت کر لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن ہے. یہ کمیونیکیشن نہیں ہے، ایک گل بات ہے. کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم تا عمر سیکھتے رہیں تب بھی صحیح مقام پہ پہنچنا دشوار ہوتا ہے. اور جو ہماری زندگی کی جو کوالٹی ہے، جو معیار ہے ہماری زندگی کا، بس وہ وہی ہے جو ہماری گفت و شنید کا معیار ہے. تو اگر کوئی انسان زندگی میں خوشحال ہونا چاہتا ہے، تعلقات اچھے رکھنا چاہتا ہے، معیار زندگی بنانا چاہتا ہے، تو اس کا کلیہ نمبر 1 یہی ہے کہ وہ اپنی بات چیت، تبادلہ خیال، اپنے جو ووکیبلری ہے، کوئی دو الفاظ اگرچہ ایک جیسے معنی نہیں رکھتے، وہ مختلف معنی رکھتے ہیں، اور ہمیں اس کا پورا ادراک ہونا چاہیے. اگر ہم یہ احتیاطیں کریں گے تو پھر گھروں میں جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اتفاق کی بات ہے کہ یہ ہزاروں سال سے جو انسان اکٹھے رہ کے یہ سوچتا رہا کہ اکٹھے رہ کے اکٹھے رہنا آ جائے گا، تو یہ غلط ثابت ہو چکا ہے. یہ طے ہو چکا ہے کہ بہت سارے کام ہم زندگی میں کرتے ہیں تو ان کے اندر خود بخود بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ ثابت ہوا میرے غور و غوص کرنے سے، میرے اوپر یہ ثابت ہوا، انکشاف ہوا کہ اکٹھے رہنے سے اکٹھے رہنا نہیں آتا. اگر ہم اکٹھے رہنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان وجوہات پر غور کرنا پڑے گا کہ جن سے تکلیف ابھرتی ہے، ان نظریات پر غور کرنا پڑے گا کہ جن سے تکلیف ابھرتی ہے. اور وہ نظریات ہیں جنہیں ہم نشئی رویے کہتے ہیں، جن میں ہم دوسروں کو چت کرنا چاہتے ہیں. ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے کہ تم نے اول آنا ہے، تم نے بازی جیتنی ہے، تم نے ہرانا ہے سب کو. یہ بہت کم بچوں کو زور دے کے کہا جاتا ہے کہ تم نے کردار کے اوپر توجہ رکھنی ہے، باقی باتیں ہوتی رہیں گی پر تم نے کردار پہ فوکس کرنا ہے. جب ہم کردار کے بارے میں اتنا سنجیدہ نہیں ہوتے تو کردار کے حوالے سے بچے بھی اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے. دیکھیں انڈرسٹوڈ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں اب دیکھیے کہ ہم زندگی میں بولتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے، تو ہم کہتے ہیں شراب حرام ہے، ہم کہتے ہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے. تو مجھے بتائیے کہ زیادہ امپیکٹ کہاں ہے، شراب حرام ہے یا سور کا گوشت حرام ہے؟ اچھا، شراب کے بارے میں بھی لوگ جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے، لیکن شراب پینے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے. آپ دیکھیے سر ایک اور چیز بھی حرام ہے جو کہ ہمارے اسلام نے کہا، غصہ بھی حرام ہے، ہاں جی، شرک بھی حرام ہے. غصہ دیکھیں وہ ایک حرام چیز لیکن ہے. غصے کے بارے میں ہم ایسے ہی رسمی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے. مطلب آپ دیکھیے کہ آپ اس کو سور کے گوشت سے کمپیئر کریں، پھر وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، تو پھر بات کدھر میں تک فرق ہوتا ہے نا. آپ دیکھیے کہ امپیکٹ کیسے پیدا ہوتی ہے. ہمیں وہ بات کرنی ہے جس سے امپیکٹ پیدا ہو. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امپیکٹ پیدا ہوتی ہے الفاظ کے صحیح چناؤ سے اور دہرانے سے. ایڈورٹائزنگ کا سارا جو پرنسپل ہے، مارکیٹنگ کا سارا پرنسپل اس بات پہ ہے کہ آپ کوئی ڈیزائن کرتے ہیں پروگرام رواج دینے کے لیے اور پھر اس کو دہراتے رہتے ہیں. اب دیکھیے 5 وقت نماز کا لوگوں کو پتہ ہے نا، لیکن اذان کیوں ہوتی ہے، پیغام کیوں آتا ہے، اور دن میں 5 دفعہ آتا ہے. اور جب پیغام آتا ہے اذان کا تو ہر بات کو پھر 2 دفعہ کہا جاتا ہے، پھر اس کا ایک ماحول بنایا جاتا ہے. تو یہ جو مارکیٹنگ ہے، یہ جو آسکنگ ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، اور جب صبح کی نماز ہوتی ہے تو کہتے ہیں نیند سے نماز بہتر ہے.
تو پھر انسان جو ہے وہ سنتا ہے، روز سنتا ہے. تو ایک تو ہمیں اپنے بچوں کو روز بتانا چاہیے کہ بیٹا باقی سب باتیں بھی بڑی اہم ہیں، پر جو کردار ہے یہ موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے ہی رکھنا ہے. شکایت نہیں آنی چاہیے. کوئی آ کے آپ کے بارے میں منفی بات کرے میرا دل پگھل جائے گا. ایسا نہیں کرنا. محتاط رہنا، اپنے بچوں کو یہ بتانا، اور اس بات پہ کوئی فخر غرور نہیں لینا کہ میرا بچہ اول آتا ہے، میرا بچہ جو ہے دوسروں کو پچھاڑتا ہے. میں نے تو لوگوں کو یہاں تک کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ مار کھا کے گھر نہیں آنا، مار کے بے شک آ جاؤ. وی والدین ٹیک پرائڈ ان دیٹ. ہاں وی ٹیک پرائڈ ان دیٹ کہ جی میرا بچہ جو ہے وہ آج ایسے کارنامے سر انجام دے کے آیا جو کہ شاید ہم کسی دوسرے کے بچے کے لیے برداشت نہ کریں. اب دیکھیے کہ جو سب سے پہلا میرٹ کا حقدار ہونا چاہیے وہ کیا ہمارا لاڈ ون نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم سب سے پہلے اسی کو میرٹ سے محروم کرتے ہیں. کسی کا بچہ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو سارا معاشرہ کیا کہے گا؟ آپ کا بچہ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا بچہ ہے. دیکھیں آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ میرٹ جیسی انتہائی حسین چیز ہم نے غیروں کے لیے رکھی ہوئی ہے. ہم نے اپنے بچے کو کبھی بھی میرٹ کے جیسا خوبصورت تحفہ دینا مناسب نہیں سمجھا. اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں نا کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو محبت والے کو اعلیٰ چیز دینی چاہیے. اس کو تو سب سے گولڈن چیز جو ہے، سنہری چیز، تو اس پہ پھر ہم ان کو شاید اس کی اہمیت بتا نہیں پاتے. پھر وہ سیکھتا اسی طرح ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یار اچھا اس کا میں بیٹا ہوں تو پھر مجھے یہ الاؤڈ ہے، اور ہم بھی اس کو اس بات پہ انکریج کرتے ہیں کہ ہاں. اچھا جب ہم جس چیز کے اوپر زور دیتے ہیں کہ بیٹا تم نے اول آنا ہے، تم نے بہت پڑھنا ہے، تم نے پی ایچ ڈی کرنا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تو وہ بن جاتا ہے. تم نے بڑا افسر بننا ہے، تم نے گریڈ 22 کا افسر بننا ہے، وہ بن جاتا ہے. وہ جج بن جاتا ہے، وہ جرنیل بن جاتا ہے. لیکن آپ اس کے دل کے اندر جھانک کے دیکھیں اس بچے کے اندر تو وہ خالی ہوتا ہے. بالکل خالی ہوتا ہے. آپ نے ایک بڑی زبردست سر بیچ میں بات کی جو میں نے پک کی ہے، محبت اور خوف کا جو ہے نا وہ آپس میں ریلیشن شپ، کہ جدھر محبت ہوتی ہے ادھر خوف نہیں ہوتا. اصل میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت کا اپوزٹ نفرت ہے. اگر محبت کا اپوزٹ نفرت ہوتا تو ایک ہی دل میں محبت اور نفرت نہ ہوتی. یہ جو لو ہیٹ ریلیشن شپ ایک ہی دل میں ہوتا ہے تو یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ نہیں ہے. اصل میں محبت کا جو اپوزٹ ہے وہ خوف ہے. اچھا خوف ایک وہ جھوٹ موٹ کا جذبہ ہے جو اگر سچا ہو تو ہم اس کو ڈر کہتے ہیں. جو ڈر ہے، جیسے اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سانپ آ جاتا ہے کوئی زہریلا تو ہم ڈر جائیں گے. لیکن اگر اسکرین کے اوپر ہم نے کوئی سانپ کو چلتے ہوئے دیکھا ہے اور ہم کانپ اٹھتے ہیں تو یہ خوف ہے. یعنی خوف ایک جعلی حقیقت نہیں ہے. جیسے فلائنگ کا خوف، جیسے کسی سے بات کرنے کا خوف، اسٹیج پہ آنے کا خوف، یہ جو سارے خوف ہیں جن کو اندیکھی چیزیں یہ ایسے ہی ہماری دماغ کے اندر ایک حصہ ہے جو کنفیوزڈ ہے.